वो अपील कर देगा, खत्म। अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं। सर ब्लॉक किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पेज 9, अब पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM 1 के अंदर है। जी सर। अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है। मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली। अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? बंदे का नाम ही नहीं। से क्या मुराद है? मतलब मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेजर ताहिर सादे के ये बता रहे हैं भाई, तो नाम होना चाहिए ना। मेजर फैमिली आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई ये ओमिशन है, आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं। So you are saying that we should do the job of the election commission? Yes, sir. We should, sir, please, let's please, this is a court of law. ठीक। I mean, if this is to, I don't know what, I don't understand. If someone's nomination paper has been rejected. En masse of one political party. Can we get the media to put mics here so you can address them? Can we conduct this as a court of law, please? I already listened. Can we conduct them as a court of law, please? I am before the court. No, let's then give us this much respect. If every second statement of yours will be a political statement, Sir, then please. fine. I'm asking a simple legal question. Please. Let me complete the question Yes. so you can answer it nicely. There is an election program has been issued. Papers are rejected, papers are accepted, someone is happy, someone is not happy. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी, don't be so helpless that, oh, they're not giving us order. There is nothing on record. If you saying that we should allow all these appeals without hearing the other side who may have objected to, we don't know what the nature of the objection is. Someone can be a lone defaulter, someone can be, maybe it was wrongly rejected. We don't know all these facts. We have to see every case individually. We cannot say, okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this? Either you go in contempt or you go, I don't know what sort of petition have you brought before us. It's a contempt matter, and rather than arraying the Election Commission of Pakistan, you've arrayed IG. IG has got nothing to do with the election. It's the Election Commission of Pakistan. I mean, I don't think we need to teach that in the Supreme Court article. इसमें पढ़ने आइन में, where does this IG police feature in it? Where does the Chief Secretary feature in it? I mean, if you just want some newspaper headlines, fine, you'll get the newspaper headline, but please tell us the law. Does the election is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now, yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan, and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It's not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the High Court is so helpless, they cannot call for it. Why have you rejected their nomination paper? I mean, यहाँ करके ये CD हो गई और ये हो गया वगैरह हो गया. Let us get. And we are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. But you are standing behind every political party for election. We have repeatedly said so. And you are bringing here IG पुलिस को, चले हम उसको नोटिस कर देते हैं. IG आज कर देंगे नोटिस, कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेम करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा. क्या करें? ऑर्डर हमें बता दें, ये ऑर्डर कर दें, आज हम कर देते हैं आपके लिए ऑर्डर. हाँ,
کھلے ہوئے دروازے, ابھی بھی ٹائم ہے. why you wasting time? Go and file appeals against your rejection of nomination papers. Each case will be decided on its own merits. کوئی allow کریں گے, شاید کوئی dismiss کریں, I don't know. پھر آپ شاید ہمارے پاس ہماری جو کمپلینٹس آئی تو وہ کنٹمپٹ دیے ان کو نہیں دیے الیکشن کمیشن نے. آپ اگر سننا پسند کریں گے, مجھے 55 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. جب سر یہ باتیں نہ کریں نا, تو مجھے ذرا سن لیجئے گا. ابھی کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو؟ آپ ہمارے سوال کے جواب بھی تو یہی پوچھ رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. نہیں ایک منٹ, رائٹ آف ہیئرنگ جو اس دن 3 بجے تھا وہ آپ بتائیں نا, الیکشن کمیشن والوں نے سنا ہے ان کو, ای سی پی کو بلا لینا ذرا ایک منٹ, پتا تو چلے نا کہ ذرا پیج 12 پر رک جائیے کمپلائنس کے تک. سر یہ آئے تھے 3 بجے آپ کے پاس, اور ہم نے رپورٹ بھی کمپلائنس سبمٹ کی. نہیں آئے تھے, ہیئرنگ ہوئی تھی. بالکل سر, وی ہیو سبمٹڈ, آئے تھے, میٹنگ ہوئی, انسٹرکشنز ہوئی, ڈائریکشنز ہوئی ٹو آل دی ریلیونٹ کوارٹرز, اینڈ دیٹ از آن ریکارڈ سر. ان کے یہ جو ریجیکشن کے علاوہ ان کی ایکسیپٹنس کا آپ کو پتا ہے کتنے ہوئے ہیں؟ سر یہ ابھی ڈیٹا ہے, ایکسپٹنس ریجیکشن کا نہیں, ٹوٹل کا ہے سر. لیکن یہ ابھی تو دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بیکاز دا پارٹی پوزیشن ول بیکم کلیئر آفٹر آن 13th of January when Form 32 is drawn. انہوں نے 13 جنوری کو کیا ہوگا؟ سیمپل الاٹمنٹ ہوگی تو اٹ ول. یہ ریجیکشن آف نامینیشن پیپرز کی اپیل کا تاریخ کب تک ہے؟ آج آخری, آج آخری 10 تاریخ تک. آج آخری ہے دائرگی کی, اور 10 تک فیصلے کرنے ہیں, 10 تک فیصلے کرنے, آج آخری ہے دائرگی کی. تو سن تو لیں جی. 3 تاریخ, ٹوڈے واز دا لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ نامینیشن پیپرز اپیلز, اینڈ 10th of January is the last date for deciding the. تو ابھی وقت ہے. آج So why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals. کچھ اپیلیں فائل Why کر you losing your right of appeal? ریجیکشن آرڈر کے لیے ساری ریٹوں ہائی کورٹس میں ذرا دیکھ لیجئے گا کہ فلڈ آف ریٹس پٹیشن فائل ہوئی. سر ایک چیز میں عرض کروں, ذرا پیج 12 پڑھ لیجئے گا. آپ کا آرڈر تھا کہ اسموتھ اور فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنسی میں. ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم بھی تو چاہ رہے ہیں نا یہی ہو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو اسموتھ, جب آپ کا ایک فورم موجود ہے. Why you not availing of the forum? وہ میں کروں گا, وہ تو میں کر رہا ہوں. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بغیر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن تو نہیں ہو رہا ہے نا. یہ ذرا پیج 12 پہ پڑھیں ذرا. میری obstruction کس طرح, یہ الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ڈائریکشن ہے ٹو دی آئی جی اینڈ چیف سیکرٹری. یہ ذرا پڑھ لیں پیج 12 پر, اور مائی کرمنل اوریجنل. یہ لکھ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو لکھ رہے ہیں, یہ جو ہے الیکشن کمیشن والے. With great concern, I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates particularly belonging. اس خط کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ اسی سے تعلق ہے, اسی سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ انہوں نے جو بغور انسٹرکشنز بھیجی ہیں اس کا یہ اثر ہو رہا ہے. ذرا پڑھ لیجیے. ذرا سوال تو ختم ہونے دینا. آپ کا ہم نے جو آرڈر پاس کیا 22 دسمبر کا آرڈر تھا, ٹھیک ہے. یہ 22 دسمبر کا آرڈر تھا ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ کوئی خط آپ پیش کر رہے ہیں پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب کا خط جو 24 دسمبر کا خط ہے, تو یقیناً اس آرڈر سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں. ہے, بالکل ہے. انہوں نے آگے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یا الیکشن کمیشن نے ہماری کمپلینٹ پر انہوں نے پروونشل الیکشن کمیشنز کو اور ڈفرنٹ چیزوں کو. آپ کی کمپلینٹ کدھر ہے الیکشن کمیشن کے سامنے؟ آپ کی کمپلینٹ کہاں ہے؟ رجسٹرار آفس میں ادھر دو کاپی نہیں ہے ہمارے پاس کمپلائنس رپورٹ کی. آپ نے کہاں فائل کی ہے؟ چیف سیکرٹری وغیرہ کو بھی بھیجا. یہ کدھر, یہ آپ کی کمپلینٹ کدھر ہے ٹو ای سی پی؟ کمپلائنس رپورٹ دکھاؤں گا, ہمارے پاس نہیں آئی ہے نا, ابھی دے رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کمپلائنس کی آرڈر دی. وہ میں نے جو ہے پیج جناب کو بتایا تھا اس پر ہے, وہی ہم نے بھیجی تھی. پیج 23 پریئر ہے, اور وہ شروع ہوتی ہے مین پٹیشن میں. ہم نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 47 میں یہ شروع ہوتی ہے ہماری کمپلینٹ. پیج 13 سے شروع ہوتی ہے, پیج 13 سے لے کے پیج 23 تک کانسٹیٹیوشن پٹیشن 47 میں. اور اب اگر ان کے اپنے چیف الیکشن پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری. I'll ask the question again.
you have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है in the CP Constitution Bill 47, 13 से 23. May I read the whole or may I read the I last? don't know which file number, tell me the file This number. is Constitution Bill 47, 23. 13 से शुरू होती है, तहरीक इंसाफ बनाम versus the Federation and then the Election Commission. जी? ये पेज 13 पे. ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो नहीं सर, उन्होंने हमें- कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है। ये किधर, ये तो पहले की बात है ना, उसके बाद का ऑर्डर के बताएं बात। ये ऑर्डर तो इनके पास होगा, ऑर्डर इन्होंने मुझे कोई नहीं दिया इलेक्शन कमीशन अब ने। आप, हम तो थक गए सवाल पूछ पूछ के, अब दोबारा सुन लीजिए सवाल। सर। इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो हमें देखा। कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेश की। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं पेज 14 से सीपी में, I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूं सर, इनका जवाब भी मुझे नहीं इलेक्शन मिला। खत्म हो जाएंगे फिर आप सर, आपका इनकी सिर्फ कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज, ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ पीटीआई द कमीशन टेकिंग इमीडिएटली नोटिस हैज इशूड इंस्ट्रक्शन। सर ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है, तीसरे नंबर पे ये पेज नंबर नहीं डाले। Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है। ठीक है, ये ठीक है, और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है। कहा उन्होंने, और कंप्लेंट पेज कर दी उन्होंने। मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी, प्रोविंसेस में भेजी। ठीक है सर, अब ये प्रोविंशियल, इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था। ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें, उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं, पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसर को ब्लॉक कर देती है, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जा उसकी शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होंगी ना। पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है, वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें? तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें? अब ये देखें पेज 12 पे, जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ है। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, विद ग्रेट कंसर्न आई हैव द ऑनर टू स्टेट टू ब्रिंग। आप आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द मैटर, यू हैव ब्रॉट अ कंटेंट। हर प्रॉब्लम के हल की डिलीवरी नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।
سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا خامند، یہ میرا باپ، یہ کب سے مسنگ ہے اور کئی سال سے ان کا پتہ نہیں. ریاست چودھری صاحب کہا کرتے تھے ماں جیسی ہوتی ہے، تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتا چھوڑتی ہے ان بچوں کو یا ان کے عزیز و اقارب کو؟ تو باہر کیا اس پہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے، جو مدتوں سے کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے برابر کی تنخواہیں لے رہا ہے اور جو اتنا بڑا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں غریب عوام کے ٹیکسوں سے پیسے جو ہیں وہ اس کے اخراجات پر جا رہے ہیں، نہ صرف ان جو کمیشن کے ممبرز بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے پیسے تنخواہ سپریم کورٹ کے یعنی ججز کے برابر تنخواہیں اور ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں سال سے. تو کیا کارکردگی ہے یہ بھی چودھری صاحب کی پٹیشن میں ہے کہ ان سے ذرا حساب لیجئے گا. اور ساتھ ہی ہماری نالش تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی سربراہی میں جن کے 2 سال کم از کم سپر اینویشن سے کے اندر ہوں باقی ہوں، وہ ان کو مقرر کیا جائے اور اس میں سپریم کورٹ بار کا صدر ہو، اس میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین ہو، یہ سارے صدور ہوں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انسانی حقوق ہیومن رائٹس کمیشن کی، پی ایف یو جے کے اور دیگر جو ہے وہ اکابرین پر ایک کمیشن بنایا جائے جو ان چیزوں کا احاطہ کر کے اور ان کی جو ہے قسمہ پرسی میں ان کی بات پرس کرائے. اٹارنی جنرل کو اب حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر 700 سے زیادہ کمیشن نے پروڈکشن آرڈر کیے ہیں ان پر کیا کارروائی ہوئی ہے. آمنہ جنجوا صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی اس پر کارروائی نہیں کی. لطیف خوسا صاحب حوالات بھی لے لیں، بلے کا نشان ایک منٹ اعتراض احسن صاحب بات کر لیں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ اعتراض صاحب آپ ہائی بات کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، بلے کا جو نشان ہے وہ پھر آپ سے واپس لے لیا گیا ہے اور 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو قلعہ قرار دیا تھا وہ 9 کو فیصلہ ہوگا نا، پھر 9 کو لگا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو 9 کو لگا ہوا ہے کیس. سر آج سن لیں اعتراض صاحب کی بات سن لیں پہلے، سن لیں. بلے کا نشان جو ہے یہ دیکھو یہ بڑا ہے. ایک بات میں کر دوں کہ کل چونکہ کھوسا صاحب اور میں یہاں ہیئرنگ کے لیے نہیں آ سکے، وہ 8 بجے 9 بجے جا کے وہ کیس رات کے ختم ہوا تو یہ موٹر وے بند ہو گئی تھی. تو اس پہ میں بڑی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی شعیب شاہین کو کہ بڑی مختصر وقت میں انہوں نے بہت اچھی کیس کی تیاری کی اور بہت اچھا کیس پریزنٹ کیا. اب میں دوسری بات یہ بلے کا تو کھلواڑ ہو رہا ہے. بلہ اگر صرف ایک سیاسی جماعت کا نشان ہے تو لے لو، بلہ اگر صرف کینڈیڈیٹس کا نشان ہے تو لے لو، بلہ لیکن کینڈیڈیٹ کا نہیں نشان، پی ٹی آئی کا نشان نہیں. بلہ نشان ہے ہر اس ان پڑھ ووٹر کا جو 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بیچ میں نہیں نکال سکتا اور اس پہ مور لگا سکتا. اور ہمارے ہاں 70% ناخواندگی ہے. اب وہ سارے ووٹرز کو، کروڑہ ووٹرز کو ایک جنبش قدم کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر ان کے ووٹ کا ہی حق سے محروم کر سکتا ہے. ووٹ ایک بنیادی حق ہے. اور بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں انہوں نے لکھا یہ جو نشان ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بنیادی حق بنایا کہ یہ پارٹی کا بنیادی حق ہے. کیونکہ دیکھیں یہ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں یہ کوئی نشان نہیں ہوتے، کینڈیڈیٹ کے نام لکھے ہوتے ہیں بیلٹ پیپر پہ کینڈیڈیٹس کے سب کے نام ہوتے ہیں. وہ ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ جیمز جانسن پڑھتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام اس پہ اسٹیمپ کر دیتا ہے. پر یہ جو بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، یہاں نشانات لگا. اب تیر کے نشان پہ جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا نام کہ اس کے نام کیا ہے، باقیوں کے نام.
وہ نشان جو ہے اس بنیادی حق جو ووٹر کا ہے، اس ووٹر کا ووٹ کرنے کا جو حق ہے، وہ یہ بلہ یا تیر یا شیر یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ ایک طرف سے پارٹی سے نشان لے لیتے، اب پارٹی تو تتر بتر ایک لحاظ سے ہو گئی، سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو کسی کا نشان ادھر گھوڑے کا نشان ہے ساتھ والی حلقے میں، اسی پارٹی کے کا نشان جو ہے وہ یہ ٹینک ہو یا وہ جیپ ہو یا کار ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے پارٹی کو ہی ختم کر دیا، سانس دبا دیا۔ اب سیاسی جماعت کو ڈی رجسٹر کرنے کا یا غیر فعال کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 70، اور وہ بھی پوری کارروائی اس سے کرنی ہوتی، پوری وہاں وہ شہادتیں پیش کریں گے، گواہ پیش ہوں گے، جرا ہوگی، اور یہ نیب کو جب اے این پی کی جو پہلے پیش رو پارٹی تھی، نیب کو جب بین کیا گیا 1976-74 میں، تو اس وقت پوری 8 مہینے ان کی کارروائی ہوتی رہی، ٹرائل ہوتا رہا۔ پھر ووٹر کا میرا نام کوئی چاہتا ہے کہ نکال دے ووٹ سے، اب اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے پوری انکوائری، پورا ٹرائل ہوتا ہے، میرا نام نہیں نکال سکتے ایک بندے کا ایک ووٹر کا نام لسٹ سے آپ نے فہرست سے نکالنا ہے، آپ کو اس کو نوٹس دینا پڑے گا، آپ کو اس کو جواب اس سے طلبی ہوگی۔ پھر جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ نام غلط ہے، یہ ووٹر تو مر چکا ہے، اس کا نام چل رہا ہے، اس کو شہادتیں پیش کرنی پڑے گی، ادھر سے میں شہادتیں پیش کر رہا ہوں گا، جرا ہوگی، اور پھر نام ایک کٹے گا، اور یہ کروڑا نام یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا، میاں شیر صاحب کا جو فیصلہ تھا، بہترین فیصلہ تھا، وہ فیصلہ ایسا تھا جو آئین کے مطابق ہے، جو ووٹر، ورنہ یہ مظلوم ان پڑھ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ووٹ ڈالے اور اپنی آواز مجتمع کر کے ایک دن 5 سال میں ایک دن، اور یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگانے والے لوگ ہیں، ایک دن 5 سال میں اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنا جا کے اپنی رائے دے، وہ یہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن لے لے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز بہت بڑا ڈاکہ ہوگا، کیونکہ آپ محروم کر رہے ہیں کروڑا ووٹرز کو اس حق سے جو ووٹنگ کا حق ہے، اور جو وہ استعمالی سمبل کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ ایک جاتی ہے بوڑھی عورت جا رہی ہے اندر ووٹ ڈالنے، وہ کہتی جاتی ہے پتر میں بلاول نو ووٹ پانا ہے، پتر میں نواز شریف نو یا مریم نو پانا، پتر میں کپتان نو پانا ہے، میں کھلاڑی نو، میرا نشان ہے ہی ماں اے جتھے نشان لگا ہوئے بلے دا یا تیر دا یا شیر دا، اوتھے تو مور لا دے، وہ مور لا کے آ جاندی، وہ ووٹ ہو جاتا ہے۔ ہاؤ کین یو ٹیک اوے دا فرینچائز اینڈ دس از ڈی فرینچائزنگ اینڈ indefinite number of people in millions، آپ کس طرح ان کو بھی ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ تو پارٹی کی مرضی، پارٹی کے ہوتے ہوئے اگر پارٹی ڈیزالو نہیں ہوتی، پارٹی کو ڈیزالو نہیں یہ کر سکتے، تو پارٹی کا حق ہے اس نشان پہ۔ یہ بھی بی بی شہید کے کیس میں 1988 کے کیس میں نے وہ کیا ہوا کیس، اس کیس میں تیر کا نشان ہم نے لیا تھا کیونکہ تلوار نکال دیا تھا ضیاء الحق نے، اور وہ تیر کا نشان ہمیں مل گیا، وہ نشان جو اویلیبل تھے اس میں آپشن تھی، یہ آپشن ہے، پر پارٹی سے نشان واپس لیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کروڑا ووٹ جو اس کو پڑنے ہیں پارٹی کو، ان کو ڈس انفرینچائز کرنے کا کے مترادف ہے، اور یہ ڈس انفرینچائزمنٹ نہیں ہو سکتی۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا
وہ بالکل درست تھا اور اسی پہ ہی انشاءاللہ میرا خیال ہے انشاءاللہ عدالتیں آ کے ٹھہریں گی کیونکہ وہ یہ نہیں کام کر سکتے. ایک منٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو آج بھی گفتگو ہوتی رہی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رانگ سٹیٹمنٹس یہاں شو کی ہیں. 22 تاریخ کو ہم گئے تھے, 22 تاریخ کو ہمارا ڈیلیگیشن گیا اور ہم نے وہاں بحث کے درمیان کہا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جائے, اور وہ ہمارے مطالبے کو سننے کے بعد انہوں نے چینج نہیں کیا. پھر ہم نے 27 تاریخ کو لکھ کے دیا کہ آپ کے حکم کے مطابق کہ تمام گریونس آپ کے ریڈریس ہوں گے, لیکن وہ نہیں ریڈریس ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے 27 کو اپلیکیشن دی کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کریں تاکہ یہ پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھائے جانے والا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے. لیکن جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے پوری ادا نہیں کی, اور اس کے بعد آج تک بھی کوئی ایسا نہ آرڈر پاس کر سکے نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے. حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی آر او یا ڈی آر او یا کوئی پولیس آفیشل کوئی بھی زیادتی کرے گا, نہ صرف ہم ان کو ہٹائیں گے بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لیں گے, ہم ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے. لیکن ان میں سے کوئی کام نہیں کیا, اور پاکستان کی تاریخ کی 76 سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے اوپر وہ بیٹھ کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سوائے پی ٹی آئی کے خلاف انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر توہین الیکشن کمیشن اور کوئی کام جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, وہ انجام نہیں دے رہے. تھینک یو. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph لکھیے. یہ ان کا پہلے لکھیں. میرے خیال میں اب یہ جو ان کا نام ہے آمنہ جنجوہ صاحب کا, پہلے آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کا نام لکھیں. مز لکھیں یا مسز لکھیں آپ کے لیے, یا مسمات لکھیں. ایم آر ایس اوکے, ایم آر ایس آمنہ مسعود جنجوہ ایک کیس میں لکھ دیں. states that her husband Mr. Masood Janjua was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that My lord, it's on and that the- she is not, and that she had approached the that she had approached the commission, kya naam hai uska? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. کدھر تھا ابھی پیج آپ نے بتایا تھا, نوٹیفیکیشن پیج بتایا تھا نا, 220 کیا تھا, 131. آپ نے کسی نے بتایا تھا 131. ہاں 131. 131. Exactly.
तो law है ठीक है had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. Others present, the Commission comprises of, we are informed that the Commission comprises of the following: Mohammed Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the Commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammed Sharif Virk. As member, वो members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the Commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the Commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. मिस्टर खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं रजिस्ट्रार हैं? Registrar, sir. Registrar of the Commission, however, states that the Commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itizaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itizaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना, को गाड़ी कर देंगे ना, सुन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे, अभी नंबर कर देंगे उसको लाओ, उसी का रखिए नंबर करेंगे तो जेनेबिलिटी का इशू है ना, उसको उसी बुनियाद पर लाएंगे ना, जब तुम्हारा तो इशू स्टेबल नहीं था उसको दिन समझेंगे मेंटेनेबिलिटी नहीं हुआ था, देख लिया. अच्छा ठीक है, तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushtil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same office objection was also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब, और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे. नहीं, वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से. हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं. इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड. That is not, as I submitted, that is not just an individual case.
or individual cases, they set and establish a pattern. And that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. Riaz, देखिए ना, I know, देखिए, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then देखिए, एक सेकंड ठहर जाइए ना. That doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be sued for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there, and we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे. देखिए, उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे. अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे. तो फोकस हम यही रखते हैं. ब्रॉड स्कोप है. अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं. फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे. ठीक है, मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है. जी सर, तो आप करिए अर्ज. जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे करिए. 2 जुमले तो अर्ज कर लें. चले करिए. मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है. ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन. ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है. दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फरक हबीब था या कोई. इट इज द न्यू मोड ऑफ tackling. What basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जाम्पल. Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am Then here. On what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए. सर 4 लोगों के नहीं है ये. 4 लोगों के आपने नाम लिखे. 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे. But they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं, अभी आगे पढ़ लें. आगम और भट्टी 2 तो यही है. Ask the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given the statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the Constitution. वो तो दूसरे केस में हमने किया है. नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है. नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे. वो दूसरा केस था.